تو یہ کتنی خوش نصیبی ہے ہماری. آرزویں کی گئی، تمنائیں کی گئی. انبیاء علیہم السلام نے ہاتھ پھیلا پھیلا کے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی. نبی آنے والے کی خبر دیتے رہے. کسی نے کہا ربنا وابعث فیہم رسولا، مالک آنکھیں بوڑھی ہو گئیں اب بھیج بھی دے اسے. کوئی بولا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، چلو میں تمہیں پتہ بھی بتا دیتا ہوں، نام بھی بتا دیتا ہوں، اس کا نام احمد ہوگا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا. آپ نے کہا اس کا نام بھی بتا دیتا ہوں آنے والا، جس کے لیے زمانہ منتظر ہے، وہ جس کے ذکر پر داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کے نام پر شاہ سلیمان نے گدائی کی. دل یحییٰ میں رہ گئے ارماں جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شان رحمت کے، جو بن کے روشنی پھر دیدائے یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کی نئے رنگ میں پایا. ندانم آ گلے خنداں چے رنگو بودارت، ندانم آ گلے خنداں چے رنگو بودارت، کہ مرغے ہر چمنے آرزوئے ادارت. ہر کوئی اسی کا منتظر ہے، کوئی کہیں منتظر ہے، کوئی کہیں منتظر ہے. نستورہ کہاں منتظر ہے، بحیرہ راہب کلی ڈال کے شام کے راستے میں بیٹھا ہوا ہے. اس نے مذہب کی کتابوں میں پڑھا تھا کسی دن اس نے یہاں سے گزرنا ہے. وہی کلی جو ہے وہ ڈال کے بیٹھ گیا. وظیفہ کیا پڑھتا ہے؟ روزانہ صبح چھت پہ چڑھ جاتا ہے اور حجاز کی جانب سے آنے والے قافلے دیکھتا رہتا ہے. اللہ اکبر. اور شام کو جب اندھیرے گہرے ہو جاتے ہیں اور کلی کے اندر آ کے سو جاتا ہے. یہی وظیفہ کرتا ہے. شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی. تو شام سویرے اسی کا، اس کا وظیفہ یہی ہے. پھر ایک دن وہ مقصود بھی آ گیا. اللہ اکبر. اس نے پہچانا کیسے کہ اس قافلے میں وہ ہیں. مشکات اٹھائیے اور کتب حدیث اٹھائیے، تاریخ کی کتب اٹھائیے، سیر کی کتب اٹھائیے. اس نے دیکھا کہ دائیں بائیں کے اشجار سجدہ ریز ہو رہے ہیں. تو وہ آج نیچے اتر آیا. تو اس کے جو ماننے والے تھے ان کو بڑی حیرت ہوئی، یہ تو شام سے پہلے نیچے نہیں اترتے، آج وظیفہ جلدی پورا کیسے ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا جناب، کہا جلدی آج کھانا تیار کرو. یہ جو لشکر آ رہا ہے، یہ جو قافلہ آ رہا ہے، اس قافلے کی ہم نے دعوت کرنی ہے. اللہ اکبر. کھانا پکنے لگ گیا. اتنے میں قافلہ بھی آ پہنچا. تو قافلے والوں کو کہا گیا آج دوپہر کا کھانا آپ کا ہمارے پاس ہوگا. یہ قافلہ پہلے بھی یہاں سے گزرتا تھا. عرب تاجر جب شام جاتے تھے تو یہیں سے گزر کے جاتے تھے، اور اس کی کلی یہاں موجود تھی، اور یہ یہاں کبھی رکتے بھی تھے، لیکن کبھی اس نے پوچھا بھی نہیں تھا، التفات بھی نہیں کیا تھا. آج پہلا موقع ہے کہ کہا آج تمہاری دعوت ہے. انہیں بڑی حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی ہوئی. مسافر کو کھانا مل جائے تو پھر وہ تو بہت خوش ہوتا ہے. تو اسے خوشی بھی انہیں ہوئی اور پھر حیرت بھی ہوئی کہ یہ پہلے کبھی پوچھتا بھی نہیں تھا. آج کیا خاص وجہ ہے کہ ہماری دعوت کی جا رہی ہے؟ خیر، کہا ٹھیک ہے. جب کھانا تیار ہو گیا تو کہا آ جاؤ. تو ایک بہت بڑا درخت تھا اس کے کنیسہ کے ساتھ، جس کا بڑا گھنا سایہ تھا. سارے وہاں آ کے بیٹھ گئے. حضور علیہ السلام بھی چونکہ ساتھ تھے، اور حضور کو سامان کے پاس چھوڑ آئے. اور یہ آیا اور جس طرح کوئی چیز ڈھونڈتا ہے تو کہتا تمہارا کوئی شخص تو نہیں رہ گیا؟ کہا نہیں، سارے آ گئے. کہا نہیں کوئی؟ کہا ہاں، ایک نوجوان ہے، نوعمر ہے، اس کو ہم اپنے سامان کے پاس چھوڑ کے آئے. اللہ اکبر. میرے والد گرامی یہاں ایک جملہ کہا کرتے تھے، مجھے یاد آ گیا. فرمایا کرتے تھے کہ اس نے کہا کیسی بارات ہے جو دولہے کو چھوڑ آئی ہے. تمہیں کون پوچھتا تھا؟ تم پہلے بھی تو گزرتے تھے، کبھی ہم نے پوچھا تھا؟ یہ ایسی بارات ہے جو دولہے کو چھوڑ آئی ہے، تمہیں کون پوچھے گا؟ تو حضور علیہ السلام کو جب لے کر کے آئے تو ظاہر ہے جتنا بھی درخت کا سایہ تھا اس میں لوگ براجمان تھے، بیٹھے ہوئے تھے. تو حضور آ کے دھوپ میں بیٹھ گئے. تو درخت نے الٹ کے سایہ حضور پہ کر دیا. اللہ. بادل بھی سایہ کرتے تھے، درخت بھی سایہ کرتے تھے. تو پھر اس نے حضور کا ہاتھ پکڑ کے کہا ھذا سید العالمین، ھذا سید المرسلین.